محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 to 30۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لو کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت بخشی ہے، اور بے شک آخرت با اعتبار مرتبوں کے اور با اعتبار بزرگی کے دنیا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دیکھو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تم مذمت سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اور لوگوں، تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو تمہارے زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کسی بات پر ان کو اف تک نہ کہو، اور نہ ان کو جھگڑا کرو، اور ان سے کچھ کہنا ہو تو ادب سے بات کرو، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہو، اور ان کے حق میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اور اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے واقف ہے۔ اگر تم نیک کردار ہوئے تو بلا شبہ وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، کیونکہ فضول خرچی سے مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی خوشحالی کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہو، اور اس مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو، تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھا ہوا یعنی تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول دو کہ تمہیں کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور عاجز ہو کر بیٹھے رہو۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کسی کی روزی چاہتا ہے فراخت کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے انسانوں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت و سجدہ نہ کرو، شرک سے بچو، اللہ سے توبہ طلب کرو۔ اللہ سب کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ دل کا حال جاننے والا عالم الغیب ہے۔ اپنی ماں باپ سے حسن سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو، رشتہ داروں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو ان کا حق ادا کرو،
فضول خرچی سے، فضول باتوں سے پرہیز کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہو، صبر کو اپنا ہتھیار بناؤ۔ یا اللہ تکبری اور حسد سے حفاظت فرما، سب کا خیر خواہ بنا، دنیا و آخرت میں تیری رحم و کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔